آئیے سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ ان کے افسانچے کاٹدار ہوتے ہیں، اس کاٹ سے محظوظ ہوتے ہیں۔ افسانچے کا عنوان ہے الجھن کا حل۔ اس دفعہ زکوٰۃ اور فطرہ کس کو دوں؟ مفت ایمبولنس کا انتظام چلانے والی تنظیم کو، اس تنظیم کو جس کی فلاحی سرگرمیوں کی وجہ سے میں ووٹ بھی اسی کو دیتا ہوں۔ کسی اسپتال یا مدرسے کو ہر سال رمضان آتے ہی یہ سوال مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ شاید سہولت کی خاطر مجھے صرف یہی مستحق نظر آتے ہیں۔ میں نہ ہی سگے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی مستحق اعزاء کو۔ مجھے نہ محلے دار نظر آتے ہیں نہ ہی اپنے شہر والے۔ حالانکہ جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہیں مستحقین کی ترجیح بھی بتائی گئی ہے۔ آئیے سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سحری جگانے والا۔ روزے داروں، اللہ کے پیاروں، رکھو روزہ، پڑھو نماز، یہ ہے خدا بخش کی آواز۔ وہ حسب معمول کنستر بجا بجا کر محلے میں سب کو سحری کے وقت جگا رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس نے میرے گھر کی گھنٹی بجائی۔ میں نے اندر سے ہی آواز لگا دی کہ جاگ رہے ہیں سب، ذرا میری بات سن لیں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے باہر نکل کر پوچھا۔ کہنے لگا، سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ سے بھی کم وقت ہے صاحب، صرف پانی پلا دیں تاکہ میرا روزہ تو بغیر سحری کے نہ ہو۔ سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں۔ رمضان آ گیا، پھر مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ رمضان کو خواہ مخواہ برکتوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ میرا دوست عیش کے عالم میں تھا۔ نہیں، رمضان کی برکتیں مہنگائی کو ماند کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رمضان میں جتنا پھل، پکوڑے اور چاٹ وغیرہ کھاتے ہو اور شربت پیتے ہو، کیا پورے سال میں اتنا کھاتے پیتے ہو؟ رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں لیکن آمدنی نہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ بولا، اسی کو تو برکت کہتے ہیں۔ آئیے سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان افطار۔ ایک طرف پکوڑے بھرے تھے اور دوسری طرف سموسے، خربوزے، تربوز سمیت موسم کے سارے پھل موجود تھے۔ لال اور ہرے شربت کے علاوہ لسی بھی تھی۔ کوئی چھولے لے آیا اور کوئی دہی بڑی۔ خان محمد تو چکن ٹکے بھر لایا۔ سومرو پیزا لے آیا۔ میز پر افطار کا اعلیٰ انتظام تھا۔ ہر ایک اپنے دائرۂ عمل کے حساب سے سامان لا رہا تھا اور وہ بھی مفت میں۔ پر جذباتی کیفیت طاری تھی۔ آج ڈپٹی صاحب کا روزہ تھا۔ افطار کیسے آئی ڈپٹی صاحب کو کیا خبر؟ سحری تو اپنے گھر پر ہی کر لی تھی۔ پوری روزی، یہ عنوان ہے خالد شیخ طاہری کے افسانچے کا۔ اس نے جلدی جلدی پانی کا گلاس خالی کیا، منہ پوچھا اور باہر نکل آیا۔ اس کا دوست انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بولا، یار سلیم کو دیکھ،
ایک بھی روزہ نہیں رکھتا اور سرے عام کھاتا پیتا ہے، کچھ تو احترام کرے، اسے سبق پڑھانا پڑے گا۔ دوسرے دوست نے جواب دیا، ہاں یار، کوئی شرم و حیا ہی نہیں، پتہ نہیں ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے۔ اچھا یہ تو بتا تو نے کتنے روزے رکھے؟ الحمدللہ ابھی تک پورے روزے رکھے ہیں، اسی لیے تو لوگوں میں تبلیغ کرتا ہوں۔ روزے دار، یہ عنوان ہے محترم آکاش مغل کے افسانچے کا۔ کیسے ہیں خالد بھائی؟ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ نعیم بھائی، مالک کا کرم ہے، آپ کی دعا سے ماہ مقدس کی برکات خوب سمیٹ رہا ہوں۔ اس سال لگتا ہے موسم گرم رہے گا۔ ہوتا رہے گرم، ہمیں کیا، اے سی لگوا لیا ہے تیرے بھائی نے۔ ارے واہ خالد بھائی، لیکن اما لیکن کیا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے سی تو سنا ہے بہت بجلی کھاتا ہے، بل تو بہت زیادہ آتا ہوگا۔ اما نہیں یار، وہ اپنا شوکت ہے نا وابڑا والا، اس نے ڈائریکٹ کنیکشن لگا دیا ہے، 2000 اس کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں اور سارا مہینہ سندھ میں مری کے مزے۔ اور بھیا ہم تو سحری کھا کر مزے سے سو جاتے ہیں، صاحب کی مہربانی سے آفس میں تو حاضری لگ ہی جاتی ہے اپنی، سارا دن LED پر ارطغرل غازی دیکھتا ہوں، روزی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جناب ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کا عنوان تھا حسن اور خیرات۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو گیٹ کے باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے جدید ڈیزائن کا برقع پہن رکھا تھا، جس سے جسمانی خطوط نمایاں ہو رہے تھے۔ سر پر حجاب تھا مگر چہرہ کھلا ہوا تھا۔ نقش و نگار حسین تھے۔ اس نے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میں بیوہ ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں، میری مدد کریں۔ نمازی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے تھے۔ اگلے روز نماز کے بعد باہر نکلا تو وہ عورت نظر نہ آئی، لیکن اسی جگہ ایک بوڑھی عورت چادر پھیلائے بیٹھی تھی۔ پلے کارڈ پر لکھا تھا، میں بیوہ ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، خدا را مدد کرے۔ لیکن میری طرح دیگر نمازی بھی اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ نشاط یاسمین خان کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے رمضان کی برکت۔ محلے میں نئے لوگ آئے تھے۔ ٹیون کیبن اور پراڈو آتی، گیٹ کھلتا اور اندر چلی جاتی، مگر گھر والے کسی سے نہیں ملتے تھے۔ محلے والوں کو بھی پرواہ کہاں تھی کہ وہ ان سے مروب ہوتی۔ سبھی خوشحال تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ راشن کے تھیلوں سے بھری گاڑی کھڑی تھی اور ایک بندہ اس کی فلم بنا رہا تھا۔ ماسیوں اور ان کے بچوں نے وین کو گھیر رکھا تھا اور انتظار میں تھے کہ کب راشن بٹنا شروع ہوگا۔ سب انتظار میں تھے کہ ڈرائیور تیزی سے وین کو اندر لے گیا۔
दूसरे दिन मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर तस्वीर लगी हुई थी कि मोहल्ले के मुखय्यर शख्स गरीबों में राशन के थैले तकसीम करते हुए और लेने वाले उनके अपने नौकर और उनके बच्चे थे। इस बार ईद के लिए जितने अफसानचे मुंतखब किए थे उसकी जगह दूसरा फोल्डर सामने आ गया। तमाम अफसानचे रिकॉर्ड कर लिए। एडिटिंग के वक्त याद आया कि ये तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं। खैर, जो अल्लाह की मर्जी। इन अफसानचों में भी एक तीखापन है